کیجئے کہ جب حق آ جاتے ہیں تو باطل مٹ جاتے ہیں، اور بے شک باطل مٹ جانے والی چیز ہے۔ تو میرا یہاں پر خطاب کا کوئی پروگرام نہیں تھا، یہاں پر ایک مفتی صاحب نے جب احتجاج حکم دیا تو میں نے انکار سے بہتر سمجھا کہ کچھ عرائض آپ لوگوں کی خدمت میں پہنچا دیں۔ تو میری زبان اور میری عقل اور میرے فکر اس چیز سے قاصر ہیں کہ میں ایک پہلے بے کرام کی جو کہ خداوند تعالیٰ نے جس کو بقیت اللہ کے نام سے نوازا ہو، جس کو خداوند تعالیٰ نے اپنے نور رب سے تشریح دی ہو، اس ذات کی حقیقت بیان کرنے کے لیے کامل عقل کی ضرورت ہے، علوم کی ضرورت ہے۔ تو میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن اس بات کو فخر محسوس کرتا ہوں اپنے لیے اور اس فہرست کے شمارے میں کہ میں اپنے نام کو درج کراؤں، اس وجہ سے میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ بہرحال میرے تقریر کا موضوع کیا گیا ہے کہ حکومت مہدی علیہ السلام کی خصوصیات۔ تو اس کے فضائل بہت سارے بیان ہوئے ہیں، ان کے معجزہ کرامات بیان ہوئے ہیں، جتنے روایتیں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں نقل ہوئی ہیں وہ کسی اور امام علیہ السلام کے بارے میں نقل نہیں ہوئی۔ ان تمام سے میں قطع نظر کرتا ہوں، چونکہ یہ میرے موضوع نہیں ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنے موضوع کے اندر رہتے ہوئے چند کلمات آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ قیام مہدی اور حکومت مہدی ایک یقینی چیز ہے۔ جب ہمارے امام حجت اللہ خلیفۃ اللہ اس دنیا میں ظہور ہو جائیں گے تو اپنی شمشیر کے ذریعے اور اپنے عوام و انصار کی مدد سے ایک حکومت الہی تشکیل دے گی۔ تو تمام کسی بھی حکومت کے لیے، کسی بھی سرداری کے لیے اور کسی بھی حاکمیت کے لیے ضروری ہے کہ کچھ اغراض و مقاصد ہوں، اور کسی بھی چیز پر آنے سے پہلے وہ اپنے اغراض و مقاصد کو بیان کرواتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے امام آخر الزمان جب حکومت تشکیل دیں گے تو اس وقت ان کے منشور اور اغراض و مقاصد کیا ہوں گے، ان کو اب میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بولوں گا، اور جو کچھ بھی بیان کروں گا انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ روایت کے مطابق آپ کو بیان کروں۔ تو سب سے پہلا مقصد کیا ہوگا میرے امام کا؟ سب سے پہلا مقصد ہوگا عدالت الہی کا قیام۔ جتنے بھی مقاصد اس معاشرے میں موجود ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ فساد، فتنہ، جتنے بھی کچھ ہو رہے ہیں یہ عدالت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ جب کسی حکومتدان کا یعنی کسی مظلوم کا جب حق ضائع ہو جاتا ہے، استحصال ہو جاتا ہے، تو اس وقت معاشرے میں فتنہ و فساد رواج پاتا ہے۔ یہی وجہ سے جب ہمارے امام کا قیام ہوگا تو وہ دنیا کو عدل و اخوت سے، عدل و داد سے بھر دیں گے، عدل و انصاف سے۔ جیسے کہ امام حسین علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں، لو لم یبقى من الدنیا الا یوم۔ ذرا غور سے سماعت کیجیے میرے برادران، میرے ماں بہنوں، فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے ارشاد ہے، جن کی صداقت پر آئے تطہیر کے ذریعے مہر لگائی گئی ہے، وہ ہستی فرماتے ہیں، لو لم یبقى من الدنیا الا یوما لطول اللہ ذلك اليوم حتى يخرج رجل من ولدی یملأ الارض قتلا وفسقا كما ملئت ظلما وجورا۔ فرماتے ہیں امام حسین، یہ روایت بہت سارے ائمہ نے روایت نقل کی ہے، حتیٰ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ روایت نقل ہے۔ فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں، امام کا یہ ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ دنیا میں قیامت کے برپا ہونے میں اگر ایک دن ہی کیوں نہ باقی ہو، فرماتے ہیں